بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کاملین کون اور محبین اولیاء کون، افراط و تفریط سے ہٹ کر ایک سلسلہ وار تقریر، قسط نمبر 5، اصحاب کہف اور ان کا کتا۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے۔ حضرت اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف جو اپنے دور کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، جس کی وضاحت احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں آئی ہے کہ دقیانوس نامی ایک ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے خیال سے یہ اللہ کے پیارے بندے بستی سے دور بھاگ کر ایک غار میں پناہ لینے کی غرض سے جو ہی اندر جانے لگے تو دیر اور دور سے ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا اور وہاں تک وہ ان کا پیچھا کرتا رہا۔ ان اللہ کے پیاروں نے اس کو بھگانا چاہا لیکن اس نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بالآخر یہ کتا بإذن الہی بول پڑا، لا تطردونی فإنی احب اولیاء اللہ۔ شرح عقائد بیان الفوائد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 202۔ کیا ہے اللہ والو، اللہ کے پیارو، مجھے نہ دھتکارو، اپنے سے مجھے جدا نہ کرو، کیونکہ مجھے آپ جیسے اولیاء اللہ سے قلبی محبت اور سچا اور پکا عشق ہے۔ اسی تعلق خاطر کا نتیجہ ہے کہ حضرت اللہ جل شانہ نے ان کے کتے کا تذکرہ ان مبارک کلمات سے یوں فرمایا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، پارہ 15 سورہ کہف، کہ یہ اولیاء اللہ غار کے اندر رب کا نام لے کر چلے گئے جبکہ ان کا یہ کتا اس غار کے سامنے کھلی زمین میں اپنے باہوں اور ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، یعنی مجھے اللہ کے پیاروں سے بڑی محبت ہے، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اس امید پر کہ مجھے بھی اس قلبی محبت کے سبب صلاحیت یا صالحیت میں سے کچھ ملے۔ صحبت مؤثر ہوتی ہے، یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بہرحال اثر ہوتا ہی ہے، جو نقل و عقل اور تجربہ اور مشاہدے سے ثابت ہے۔ فیضان نبوت کا اثر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر براہ راست پڑا تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں صحابہ ہی افضل ٹھہرے۔ عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تو عطر اگرچہ ملی نہیں لیکن پورے جسم سے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ جس طرح خیر کا یہ اثر منتقل ہوتا ہے تو اسی طرح شر کا اثر بھی متعدی ہوتا ہے۔ مثلا آگ میں جلانے کا اثر طبعی ہوتا ہے، جبکہ پانی کے اندر آگ بجھانے کی تاثیر بھی طبعی طور پر کی گئی ہے، لیکن آگ سے ابلا ہوا پانی بھی جلانے کا کام دیتا ہے کیونکہ آگ نے اس کی طرف اپنا اثر منتقل کیا ہے، تو ابلتا پانی جلانے کا کام بھی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابلتے پانی سے جل گیا ہے۔ اسی طبعی و فطری نتیجہ کے پس منظر میں محدث جلیل حضرت شیخ عبدالحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، قوم لا یشقی جلیسہم ولا یخیب انیسہم، یعنی اصحاب تقوی و طہارت یعنی اولیاء کرام کی ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کے پاس محض بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، بدبخت نہیں بنتا، اور نہ انسیت و محبت کا معاملہ رکھنے والا کبھی گھاٹے میں رہتا ہے۔ عارف شیرازی حضرت علامہ شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا ہے، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من
ہما خاکم کے ہستم، کہ کسی نے معمولی گری پڑی بے قیمت مٹی سے پوچھا کہ تجھ سے یہ روح پرور خوشبو کیسے اور کیوں کر آ رہی ہے، تو مٹی نے جواب دیا کہ یقیناً میں پاؤں تلے روندھی جانے والی مٹی ہی ہوں، لیکن مجھے کچھ مدت تک خوشبودار پھول کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس کے حسن اور جمال اور اس کی دماغ پرور خوشبو نے اپنا اثر مجھ میں ڈالا، اس لیے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے، ورنہ میں جو ہوں وہی ہوں، من آنم کی دانم۔ ادھر خالق فطرت نے انسان کے اندر خیر یا شر کے اثرات کو قبول کرنے کی خوب صلاحیت رکھی ہے۔ صالحین کے مجلس میں خلوص نیت اور طلب ہدایت کے لیے آداب کی رعایت رکھ کر بیٹھے تو صلاحیت برائے قبول خیر اور قلبی صالحیت کے آثار تو بہرحال ظاہر ہوتے ہی ہیں، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 6 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔